ڈاکٹر فرحانہ آپ ذرا فرما دیجیے گا کہ جب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اب انورٹڈ کاما کے اندر رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو آپ کیا کہیے گا، اگر اللہ والے ہی کہیں گے یا ولی اللہ کہیں گے یا کیا کہنا چاہیے، ان کی پہچان کا جو تھرما میٹر ہے، ان کی پہچان کا جو سکیل ہے، وہ ایک عام آدمی، میں مرید کا لفظ بھی نہیں استعمال کر رہا، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے اور وہ فرق کیسے ہوگا ایک عام اچھے تقوی پسند مسلمان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا وسیع موضوع ہے بلال بھائی، اور اس کو ہم قرآن کی نظر سے بھی دیکھیں گے، اس کو ہم سنت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دیگر لوگ آئے انہوں نے اور علماء کرام نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں ہم بہت ساری آیات ہیں مختلف صورتوں میں جو یہ بتاتی ہیں کہ ولی کون ہے اور ولایت کیا ہے۔ تو اس میں ایک سورہ انفال ہے قرآن پاک کی، جو اس کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کر آئے اور ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اصل میں وہی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ تو قرآن پاک سورہ انفال میں بتا رہے ہیں ہمیں۔ پھر ایک اور جگہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی، اللہ کے ولیوں کا، جو مفہوم یہ ہے کہ وہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں سورہ انفال میں۔ اور پھر سورہ انصار کا اور ان کا ذکر نہیں ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ پھر سورہ یونس میں جو ہے آیت نمبر 62، 63، 64 میں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ انہیں کوئی رنج ہوگا، اور یہی اللہ کے فیصلے ہیں اور یہی کامیابی کی راہ ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ ولی ہے کیا، تو ولی جو ہے اور ولایت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے دوست، مددگار، اور اس کو بعض دفعہ سرپرست کے معنوں میں بھی کبھی کبھی لیا جاتا ہے اور حمایت کرنے والوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم ولی کی بات کرتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں اور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے۔ کیونکہ پھر جب ہم تقویٰ پہ چلے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی راہیں آسان کرتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں جو آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان جن کو لے کے جاتا ہے روشنی سے تاریکی کی طرف۔ تو گویا نشانیاں بھی بتا دیں، لیکن اس پہ ایک اور وضاحت میں کر دوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ خود بہت زیادہ تہجد گزار تھے اور بہت رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم والا ہے، یہ میں جملہ پورا کرتا ہوں اب انشاءاللہ تعالی، اور اس کو آخرت کی یاد آ جائے۔ اب علم سے مراد یہاں پر قرآن اور سننا ہے۔ آپ کہیں کہ قرآن اور سننا سے پھر یہ سائنس ٹیکنالوجی باہر ہے، نہیں، ایسی کہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جب حجابات ہٹتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی چیز آدمی کے سامنے آتی ہے کہ آدمی دیکھ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اگر ایسا سمجھو کہ آج کے دور کے اندر ایک اچھا جو اللہ کا ولی ہوگا، میرے ذہن میں سے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا مولانا مودودی صاحب ہیں، اگر آپ ان کے پاس اسرار صاحب کے پاس بیٹھنے کا بڑا وقت ملا ہے تو وہ بنیادی طور پہ صرف قرآن اور سنت کی بات نہیں کرتے تھے، وہ قرآن اور سنت کے علاوہ بیولوجی کی بھی بات کرتے تھے، کیمسٹری کی بھی بات کرتے تھے، فلسفی کی بھی بات کرتے تھے، میٹا فزکس کی بھی بات کرتے تھے، وہ ایسٹرالوجی کی بھی بات کرتے تھے۔ وہ تمام علوم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہیں۔ یہ عالم کا مطلب ہوگا، مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ حافظ ہیں۔ نہیں، لیکن بلال بھائی معذرت کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کمپلیشن یہ ہے کہ آیات قرآن کی تلاوت کرے، تزکیہ و نفوس کرے، قرآن و حکمت کی یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اگر ایک عالم دین
ان باتوں کو نہیں کرتا تو وہ بھی انکمپلیٹ ہے، لیکن اگر کوئی پروفیسر جو ہے صرف وہ باتیں کرتا دین کی نہیں کرتا وہ بھی انکمپلیٹ. اچھی بات ہوگی حضور، اچھا حصہ ڈالا، یہ بڑا خوبصورت حصہ ڈالا. حضور بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کی نشانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اولیاء کو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، جن کی رہنمائی اللہ خود کرتا ہے. اولئک هم المہتدون، ڈائریکٹ تو اللہ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے نا، الہام سے، جی الہام سے بھی، القاء سے بھی، اور وہی جو نبی پاک کے ذریعے ہمیں مل چکی ہے قرآن پاک کی شکل میں. نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا جی، اولیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں نا یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کی نظر رحمت میں رہنے والے، اور اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص. اب یہ قرآن والوں کو ایکسپلین کریں. جی قرآن والے جو قرآن پاک کا علم پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. ایک تو نشانی یہ نشر و نشاط کرنے والا بھی، نشر و اشاعت کرنے والا، یقیناً تاج کمپنی کی بات نہیں میں کر رہا، یقیناً نشر و اشاعت مطلب اس علم کو پھیلاتے ہیں، علم بحثیت استاد. جی دوسری بات یہ ہے، نبی پاک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا. فرمایا ان کے لیے بشارتیں، یہاں جو ہے لهم البشرى في الحیات الدنیا، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں نا، علماء تفسیر نے اس کا یہ بھی معنی کیا، اللہ زندگی کے معاملات میں کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے، خواب ان کی رہنمائی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آپ سے بات کروں گا لیکن آپ کو خدیہ بات کرتا جا رہا ہوں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ ایک شخص ابھی جنتی آئے گا، تو وہ ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے تو اس کے اوپر سے صرف پانی گرا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وضو کر کے آیا. ایک دن آیا جنتی، دوسرے دن آیا جنتی، تیسرے دن آیا جنتی. میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. جب آپ اس کے گھر میں جا کے رہے اور 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی خاص عبادت رات کو چلا نہیں کاٹ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں صرف یہ بات ہے، اگر رسول نے مجھے کہا ہے جنتی، کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے. اب میں اگر اس حدیث کو سامنے رکھوں تو پوری امت کو کراس دا بورڈ دیکھوں تو بغض سے بھرے ہوئے لوگ ہم جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے ولی کی تلاش کریں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہو، خوف اور غم ہو. نہ میں تقوی کو جج کر سکتا ہوں کسی کے، نہ کسی کے دل کے خوف اور غم کو میں جج کر سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں نحن مکلفون بالظواہر، وہی کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہوا، آپ دنیا تشریف لے گئے، سلسلہ وہی ختم. اب ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھنے کے پابند ہیں اور مکلف ہیں، ظاہری طور پہ جیسے دلوں کو چیرنے کے نہیں. حضرت علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کی ظاہری شریعت کی پابندی ضرور دیکھیں گے. کسی کو ولی دیکھنے، ایک بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو یہ ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی نہیں. ایک بندہ نمازی ہے، پرہیزگار نظر آتا ہے، روزے کا وہ پابند نظر آتا ہے، لین دین میں ٹھیک ہے، اسی لین دین میں جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اس کا دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا ہے. اسی اللہ نے یہ فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی ایک نشانی ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایمان ہے، روزہ رکھنا ایمان ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا ایمان. وکانوا یتقون، اللہ کا سچا غلام نظر آئے. اور سچا غلام کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا